ہماری نگاہیں پاک نہ ہوں، ہماری زبانیں پاک نہ ہوں، ہماری سوچ پاک نہ ہو تو یہ ہمارا نقص ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی اللہ والوں کے حوالے سے، جن کو یاد ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ سن لیں۔ لاہور میں ایک بازار مشہور ہے جس کا نام ہے انارکلی، بڑا مشہور بازار ہے لاہور کا۔ نیلا گنبد مشہور ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور لمبی سڑک ہے انارکلی، اس میں مارکیٹیں ہیں۔ ایک مزار ہے اس میں، حضرت موسیٰ آہنگر رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ان کا مزار ہے وہاں پہ۔ اس زمانے میں یہ بازار نہیں ہوگا۔ قطب الدین ایبک کا مزار بھی اسی کے قریب، بہرحال لوہے کا کام کرتے تھے، بھٹی، آپ آج کی زبان میں اوون کہتے ہیں انگلش میں۔ لوہا گرم کر کے اس کو موڑنا، اس کو شکلیں دینا۔ ایک خاتون آئی دیہاتی، بالٹی کا، جس کو آپ پکڑنے والا کہتے ہیں، کچھ لوگ آنکڑا کہتے ہیں، کوئی اور لفظ بولتے ہیں، تراکڑا بولتے ہیں۔ وہ آئی، آ کے اپنی دیہاتی زبان میں اس نے کہا، او موسیٰ، یہ میرا یہ جو لائی ہوں میں لوہا، یہ سیدھا کر دے۔ حضرت اس کو دیکھنے لگ گئے۔ آپ کی زبان میں کہتے ہیں نگاہیں ٹک جانا، ٹک ٹکی لگا لینا۔ آپ کی نگاہ اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ وہ عورت تھی، پڑھی لکھی تو نہیں تھی مگر سمجھدار تھی، تو اس کے منہ سے نکلا، میں تیرے پاس یہ بالٹی کا جو اوزار ہے وہ ٹھیک کرانے آئی ہوں، سیدھا کرانے، تو تیری نگاہیں مجھ پہ ٹک گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری نظر پاک ہے، میری نظر پاک ہے۔ عورت کہنے لگی میں کیسے مانوں؟ جس طرح تو دیکھ رہا ہے مجھے، میں کیسے مانوں؟ لوہے کا ٹکڑا جو آگ میں جل کر سرخ ہوا تھا، آپ نے وہ پکڑا اور اپنی آنکھوں پہ پھیر دیا۔ اس نے کہا نا میں کیسے مانوں؟ تو وہ لوہا جس طرح سرمے کی سلائی آنکھوں میں پھیری جاتی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں میں پھیر کر اس کو جو پھینکا تو وہ خالص سونا بن گیا، اور آنکھوں کو کوئی تکلیف۔ فرمایا یہ ثبوت ہے، میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا، تجھ میں تیرے بنانے والے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہر ایک کا حال نہیں ہے، اس کو دوسروں پر گمان نہ کر لیجئے گا، قیاس نہ کر لیجئے گا۔ ہمارے ذہنوں میں ہم کوئی بیان سن رہے ہیں، آلودگی ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، بیان میں نہیں۔ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہم سبحان اللہ بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کی برکت سے ہم خود پاک ہو جاتے ہیں، ہمیں پاکی مل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، میں نے آپ کو بتایا، مثال دے کر سمجھایا بھی۔ 10 گز کی زمین ہے، اس میں آپ نے 10 درخت لگائے ہیں، لکڑی الگ قسم کی، تنا الگ قسم کا، شاخیں الگ قسم کی، پتے الگ قسم کے، رنگ الگ، ڈیزائن الگ، جو ان میں پھل ہے ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ زمین ایک ہے، ایک ٹکڑا ہے، یہ ذائقے کون بنا رہا ہے؟ یہ ڈیزائن کون بنا رہا ہے؟
پوری دنیا کے لوگ 7.5 ارب سے زیادہ آبادی دنیا کی 8 ارب کے قریب بتائی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تھم امپریشن، انگوٹھے کا نشان ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. 8 ارب لوگ. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ اس سے لکیریں بنائیں گے 100 200 1000 2000، کہیں نہ کہیں جا کے لگے گا مل رہی ہے. مگر یہ وہ میرا رب ہے. مکھی ہے چھوٹی سی، اس کے پیٹ میں رس جا کر شہد بن جاتا ہے. کون بنا رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہمارے پورے جسم کی ساخت دیکھیں، شیپ. کوئی کہے کہ ناک صحیح جگہ نہیں ہے، ماتھے پر ہونی چاہیے تھی. کوئی کہے کہ ہونٹ صحیح جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ. لیکن دنیا نے، سائنس نے بھی مانا، اللہ نے جو بنایا، جیسا بنایا، بہترین بنایا. اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں. سانپ، اسنیک کتنا خطرناک، کیسی نقش نگاری ہے اس پہ، کیسا ڈیزائن ہے. انسان دیکھے کتنی رنگ کی مچھلیاں ہیں، ان پر کیسے کیسے نقش و نگار ہے. یہ سب رب کی بنائی ہوئی چیزیں، ان سب کی تعریف کرتے ہیں آپ، تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ. سمجھانے کے لیے ایک بار پھر، پہلے بھی سنائی تھی یہ بات، پھر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا. آپ کسی کے ہاں گئے، اس نے آپ کی پذیرائی کی، عزت کی، کھلایا پلایا، آپ کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو. آپ کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. مگر پہلے کیا کہنا چاہیے؟ پہلے کہنا چاہیے الحمدللہ والشکر للہ. اس کے بعد آپ کا بھی شکریہ. میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا، ایک صاحب گئے کسی کے گھر میں. ہمارے ہاں رواج ہے پوچھنے کا، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے. اصل طریقہ کیا ہے؟ جو ہے لا کے رکھ دو. جو ہے ما حضر، ما حضر کا مطلب جو موجود ہے، کھانے میں پینے میں لا کے رکھ دو. وہ لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے. ہمارے پوچھنے کا مطلب ہی شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ مانگے، یہی کہے کہ نہیں جی رہنے دیں. شاید یہی مقصد ہوتا ہے پوچھنے کا. بہرحال اس نے پوچھا کیا پئیں گے؟ اس نے کہا گرمی ہے، ٹھنڈا پیوں گا. ٹھنڈے میں شربت پئیں گے، لسی پئیں گے. دہی دودھ سے ملا کر لسی بناتے ہیں، میٹھی بھی نمکین بھی. آپ کے ہاں سب جانتے ہیں اس کو، اب ساری دنیا میں ملتی ہے. آپ کے ہاں اپنے اسٹائل سے، ان کے ہاں اپنے اسٹائل سے. گرم پئیں گے ٹھنڈا؟ اس نے کہا ٹھنڈا پیوں گا. شربت پئیں گے، لسی پئیں گے؟ اس نے کہا لسی پیوں گا. میٹھی پئیں گے، نمکین پئیں گے؟ اس نے کہا میٹھی پیوں گا. دودھ والی پئیں گے، پانی والی پئیں گے؟ اس نے کہا دودھ والی پیوں گا. برف والی پئیں گے، بغیر برف کے پئیں گے؟ سوال دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں. پیالے میں پئیں گے، گلاس میں پئیں گے؟ جتنے مرضی سوال بناتے، وہ جواب دیتا رہا. اس کے بعد آخری سوال تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آج پئیں گے یا کل پئیں گے، ابھی پئیں گے یا پھر پئیں گے. بہرحال لسی پی لی اس نے.
لسی پینے کے بعد اس نے کہا شکریہ. کیا کہا؟ شکریہ. اس نے کہا میرا شکریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا شکریہ کریں جس نے لسی بنائی. کس نے بنائی؟ کہ جی حلوائی نے بنائی ہے. چلیں جی حلوائی کے پاس چلے گئے. بہت شکریہ آپ نے لسی بنائی. اس نے کہا میرا شکریہ کیا؟ اس کا شکریہ ادا کریں جس نے دہی جمائی. وہ کس نے جمائی؟ جی وہ فلاں نے جمائی. اس سے کہا شکریہ. اس نے کہا میرا کیا شکریہ؟ اس کا شکریہ کریں جس نے دودھ پہنچایا. اور جی جہاں سے دودھ آیا پھر وہ جناب چلے گئے جس کی گائے تھی, جس کی بھینس تھی. شکریہ ہی ختم نہیں ہو رہے. اس نے کہا ایک لسی کیا پی لی ہے, اتنے شکریہ. اور جی اس کا شکریہ ادا کریں جس نے برتن بنایا جس میں لسی بنی, اور وہ مدھانی جس سے آپ بلوتے ہیں اس کو. آج کل تو دوسرے آلات آ گئے. لکڑی کی مدھانی جس سے گھماتے ہیں اس کو, اس کا شکریہ کریں. اس نے کہا جی بڑھئی کا شکریہ ادا کریں جس نے وہ بنائی. شکریہ ختم نہیں ہو رہے. وہ بول بیٹھا یار میں نے ایک لسی کا گلاس پیا ہے, تم اتنی جگہوں پہ شکریہ. وہاں سمجھدار تھا. اس نے کہا تو نے اگر اتنا کہہ دیا ہوتا الحمدللہ, سب کا شکریہ ہو جاتا. کیونکہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ گائے بھی اسی نے بنائی ہے, لکڑی بھی اسی نے بنائی ہے, بندے کی عقل بھی اسی نے بنائی ہے, سب کچھ اسی کا. الحمدللہ کہہ کے شکریہ کہتا. تجھے اتنے شکریہ کہنے, ہمیں الحمدللہ کہنے کی عادت. کوئی نعمت ملے الحمدللہ, راحت ملے تو الحمدللہ, کوئی اچھی چیز دیکھیں تو سبحان اللہ. لیکن اب ہماری یہ عادت نہیں. ہم نے غیروں کے لفظ سیکھ لیے. زبانیں ان کلمات سے تر رہتی تھیں. انشاءاللہ کہتے تھے, ماشاء اللہ کہتے تھے, بارک اللہ کہتے تھے, جزاکم اللہ کہتے تھے. جزاک اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں. جزاک اللہ کہنے کی بجائے کہا کرو جزاکم اللہ. کہیے گا کیوں؟ مرد کو آپ کہیں گے جزاک اللہ, عورت کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے. اس کو کہیں گے جزاک اللہ. کاف کے نیچے زیر لگانی پڑے گی. عادت پڑی ہوگی جزاک اللہ کہنے کی, آپ وہی دہرائیں گے. تو جزاکم اللہ کہہ دیں گے تو مرد عورت جو بھی اس میں شامل سب آ جائیں گے. اگر نہیں سمجھ آئی تو آسان کرتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم, اسی طرح کرتے ہیں نا. پوچھ رہا ہوں, آپ السلام علیکہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مرد ہوگا تو السلام علیکہ, عورت ہوگی تو السلام علیکی. لیکن آپ کہتے ہیں السلام علیکم, مرد عورت سب کے لیے. اسی طرح جب جزاکم اللہ کہیں گے تو سب کے لیے ہو جائے گا. یہ ہمیں عادت تھی کہنے کی, اب ہم وہ بھی نہیں کہتے. تھینک یو, شکریہ, مہربانی, یہ لفظ ہم کہتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. مگر پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ والشکر للہ والکل للہ. جتنے لفظ بڑھاتے جائیں گے. کوئی پوچھے کیا حال ہے, آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. کہنا کیا چاہیے؟ آواز آئے الحمدللہ. جملہ پورا کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے ہر حال. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْحَالِ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برے حال سے. لیکن اتنے لفظ کہنے کی آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو الحمدللہ تو کہیں کم از کم. کوئی چیز لایا, تحفہ دیا, اچھی لگی تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا ہے. جزاکم اللہ, شکریہ. جزاکم اللہ دعا ہے, وہ آگے سے کہہ دے آمین.
مگر ہمیں اب یہ کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کی پاکی صبح بھی اور شام۔ رات کو سوئے ہیں توبہ کر کے سوئیں، پتہ نہیں اٹھنا نہیں اٹھنا، توبہ کر کے سوئیں گے، اللہ کی تعریف کر کے سوئیں گے، ایمان والے تو جائیں گے، مگر ہمیں وہ بھی عادت نہیں۔ محفل میں آتے ہیں، محفل کے اختتام پر ہمیں سکھایا گیا پڑھو، لیکن ہم نہیں پڑھتے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ استغفر اللہ، عادت نہیں۔ اگر یہ عادت پڑ جائے، مجھے بتائیں آپ کا کوئی وقت لگتا ہے؟ کوئی پیسے لگتے ہیں؟